اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر محمود الحسن اشرفی صاحب، بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخواں، عالم اسلام میں ان کی نعت کے حوالے سے پہچان ہے، نعت پڑھنے کے حوالے سے ان کو دسترس حاصل ہے، کلام کے انتخاب پر ان کو عبور حاصل ہے کہ کس طرح کا کلام منتخب کیا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے نعت خواں حضرات جب کلام کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ معیاری کلام نہیں ہوتا، تو جو کامیاب شناخواں ہیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کلام منتخب کرے گا تو وہ معیاری کلام ہوگا۔ آئیے بات کرتے ہیں محمود حسن صاحب سے۔ جی بہت اچھا، بڑا خوبصورت سوال کیا، اور اس سوال کی بہت اہمیت بھی ہے۔ کلام کا انتخاب جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے محفلوں میں اور سماعت کرنے والوں کے لیے، اور محفلوں کے حوالے سے میں آپ سے ایک ذکر کروں، انتخاب کلام اور محفل۔ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور جب عشاقان مصطفیٰ جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی سوچ اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب محفل میں آئیں تو کوئی ایسا کلام ہمیں سننے کو ملے جس کے الفاظ بہت خوبصورت ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شایان شان ہوں، اور جس کو ہم سنیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کا ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اضافہ ہو، اور وہ نور جو ہے ہمارے سینوں میں منتقل ہو، ہمارے جو ہیں دل، ہمارے سینے، ہمارے چہرے، ہماری آنکھیں جو ہیں اجلی ہو جائیں، نورانی ہو جائیں، یہ مقصد لے کر آتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ عشاقان مصطفیٰ جب اس میں محفل میں تشریف لاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو اکثر میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ میرا تعلق محفل میلاد سے ہے، کمپیئرنگ کے حوالے سے، بالکل، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ چلو ہم سٹیج پر گئے، ہمیں لوگوں نے دیکھا، بالکل ٹھیک ہے، ہم جا کے بیٹھے، ہم اپنے پرفارمنس اپنی جو کچھ ہم کر سکتے جو ہمیں آتا ہم نے کیا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمیں پذیرائی ملی، واہ واہ ہو گئی، ہمیں آتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہماری خدمت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہوا ہے دری کے اوپر اس کو کیا ملا؟ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے دل میں ریا ہو سکتی ہے، ہمارے دل میں کوئی ایسا جذبہ ہو سکتا ہے، خود نمائی کا جذبہ ہو سکتا ہے، کوئی ہمیں لالچ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو عاشقان رسول جو نیچے تشریف فرما ہے ان کو کیا ملا؟ جو جس نیت کو لے کر آتا ہے اپنے ساتھ وہ پا لیتا ہے۔ عشاقان مصطفیٰ جس عشق کے ساتھ آتے ہیں، جس وارفتگی کے ساتھ آتے ہیں، جس محبت اور خلوص کے ساتھ آتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آتے ہیں، ان کو وہ مل جاتا ہے، وہ کسی صورت مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع، کوئی ایک حرف، اس کی تکرار، ٹپک جائے اس کا، کبھی اس کی ایک تکرار جو ہے وہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتی ہے جس نیت سے وہ آتا ہے، اس وقت نہیں تو بعد میں صحیح اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ نعت خواں جس نیت کے ساتھ، جن مقاصد کے ساتھ آئے گا، اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں وہاں پر۔ کچھ نعت خواں خود بھی روتے ہیں اور جو موجود ہوتے ہیں لوگ ان کو بھی رلا دیتے ہیں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں۔ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک جنبش ہو رہی ہے، ہمارے دل جھوم رہے ہیں، ہم بظاہر ساکت بیٹھے ہیں لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے جھومیں، ہمارے آنسو بہیں، اور ہمارا ایسا لگتا ہے جیسے ایک روحانی کنیکشن جو ہے مدینہ منورہ سے جڑ گیا ہے۔ بڑے بڑے پیارے پیارے کلام ماضی میں کہے جاتے تھے، لوگ سنتے تھے، محظوظ ہوتے تھے، اور میں اپنے بچپن کی بات کروں کہ جب کبھی بہت کم محفل میں جانا ہوتا تھا بچپن میں، جب کسی محفل میں ہو کے آتے تو ایسا لگتا تھا کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایک طاقت آ رہی ہے روحانی طور پہ، جو ہمیں 2-4 دن تک ایک کیفیت میں رکھتی تھی، وہ طاقت، ایک کیفیت ہم پر وہ 2-3 دن تک وہ رہتی تھی، ہم جب محفل سے ہو کر آتے تھے، پھر ہلکا 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 کر کے وہ کیفیت اترتی تھی، پھر کسی محفل سے ہو کے آتے تھے، وہ کیفیت طاری رہتی تھی۔ اب یہ عالم ہے کہ ہم محفل میں گئے اور آ گئے، وہ روحانیت نظر نہیں آتی، وہ روحانیت، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ صرف اس سے نہیں کہ نعت خواں آ کے نعت پیش کر رہا ہے اور نعت پڑھ کے جا رہا ہے۔ میرا جو اپنا ذاتی جو تجربہ ہے اس حوالے سے، میری ذاتی سوچ ہے وہ یہ کہ نعت خوانی کرانے والا جو کرا رہا ہے، جو منعقد کرا رہا ہے، جس کو یہ توفیق حاصل ہوئی، اس کی کیا نیت ہے، نیت کیا ہے، وہ کیوں کرا رہا ہے،
یا وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرا رہا ہے یا عشق رسول کو حاصل کرنے کے لیے اضافے کے لیے اس کی اچھی نیتیں اس سے کرا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. محفل میں بھی ایک کیفیت رہے گی. اگر اس کی اپنی کیفیت نیت نہیں ہے, بس وہ ایک معمول کے مطابق کرا رہا ہے, یار ہر مہینے کراتا ہوں, اس دفعہ ڈیٹ آ گئی تو کرا دیتے ہیں, اس طرح سے کرا رہا ہے تو ہو تو جاتی ہیں محفلیں, جن کو جو ملنا ہوتا ہے جن نیتوں کے ساتھ آتے ہیں آ جاتا ہے. لیکن اگر عقیدت, محبت اور خلوص کے ساتھ بھی کی جائیں محفلیں تو کبھی کبھار ایک عام سا کوئی اس محفل میں کوئی نعت خواہ نہ ہو, بس چند احباب مل کر بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں نا, تو اس میں وہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھار صرف اور صرف درود کا ورد کرنے میں بھی وہ کیفیتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو ایک مکمل نعت سن کر بھی ہمیں وہ کیفیت نہیں مل پاتی ہے. یعنی کہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہو وہ ایسا بامانی ہو, کسی بزرگ ہستی کا لکھا ہوا ہو, کسی علمی شخصیت کا لکھا ہو. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ایک پچھلے پروگرام میں ایک سنخا ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرماتے ہیں, ان سے جب بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ اکثر ہم پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں گانوں کے مکھڑے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر نعت لکھ دی جاتی ہے اور نعت پڑھ دی جاتی ہے, تو ایسا بھی موجود ہے. تو یہ پھر روحانیت کہاں سے آئے گی جب اس طرح کے ماحول, اس طرح کے معاملات آ جائیں گے؟ آپ نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا اور غالباً 6 صدی ہجری میں. بالکل, یہ 6 صدی ہجری میں امام بوصیری نے لکھا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے امام بوصیری کے, اور یہ قصیدہ سماعت کیا حضور نے, اور اس کے بعد سے اس قصیدہ بردہ شریف کی شہرت ہوئی. اور حضرت امام بوصیری, جس وقت امام بوصیری نے قصیدہ لکھا تھا اس وقت فالج میں مبتلا تھے. فالج کی حالت میں یہ قصیدہ تحریر فرمایا, اور جب خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو حضور خواب میں ایک چادر عطا فرماتے ہیں حضرت امام بوصیری کو, ایک یمنی چادر جس کو ہم عربی میں بردہ کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفا حضرت امام بوصیری کے بدن پر پھیرتے ہیں, تو اس سے وہ طاقت اور وہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ بیماری چلی جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بیماری تھی ہی نہیں. سبحان اللہ. جب وہ بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو حضور نے خواب میں چادر عطا فرمائی تھی وہ چادر ان کے سرحانے میں واقعتاً موجود ہے. اس کے بعد سے یہ قصیدہ بردہ کہلایا پوری دنیا میں قصیدہ بردہ, اور یہ واحد کلام ہے. اس کی خاصیت دیکھیں کہ 6 صدی ہجری میں لکھا گیا, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب اس کا ورد کرتے ہیں. بزرگان دین کا مجرب وظیفہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جب قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے تو دعائیں مانگا کرو, دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ اس کا درود اتنا پیارا ہے, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, اے میرے مولا درود بھیج, سلام بھیج, دائما ابدا, آلویز, فار ایور, ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب پر جن سے تم محبت کرتا ہو, جو تیری سب سے زیادہ بہترین تخلیق ہے. کیا کہنے, واہ واہ. یہ یعنی کہ عربی کا کلام بالکل عرب کے اندر اس طرح کے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال کے 600 تقریباً 600 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا, اور اس طرح یہ عرب کے اندر, اور عرب و عجم دونوں میں یہ مشہور ہے. ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے, اور محفل کی قبولیت کی سند سمجھا جاتا ہے. بالکل بالکل. کسی محفل میں اگر قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھا جائے تو کچھ بزرگ جو ہے, مجھے ماضی میں تو یاد ہے, اب ایک عرصہ ہو گیا, وہ ایسے لوگ اب کم ہی نظر آتے ہیں محفل کے اندر. وہ کہتے تھے بھائی قصیدہ بردہ شریف تو لازمی پڑھنا ہے. آخر میں محفل جیسے صلاۃ السلام کے قریب پہنچی, ایک بزرگ کھڑے ہو کر آ گئے, کہا کہ صلاۃ السلام ہونے والا ہے, قصیدہ بردہ شریف نہیں پڑھا گیا ابھی تک. یعنی وہ یاد دلاتے تھے, اس کو یاد رکھتے تھے, اور اس کو ایک اہمیت ہوا کرتی تھی, اور اب بھی ہے, لوگ پڑھتے ہیں, گنگناتے ہیں, لیکن وہ بات جو بزرگ جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا نا کہ سب سے پہلا جو ہے میرا دور ہے, سب سے بہتر دور, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے پہلا دور جو اچھا دور ہے, سب سے بہترین دور ہے, وہ میرا دور ہے. اس کے بعد میرے بعد والوں کا, پھر ان کے بعد والوں کا. ہم اپنے بچپن میں جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ خیر کے قریب تھے, ہم تھوڑا دور ہو گئے, ہمارے بعد آئیں گے تو وہ تھوڑا اور دور ہوں گے. نعت عرب کے اندر جس طرح نعت کہی گئی, جس طرح قصیدہ بردہ شریف, اس سے قبل جو ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے, اور تقریباً 40 صحابہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت لکھا کرتے تھے. 300 سے زیادہ تعداد ہے ان اصحاب کی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا.
300 صحابہ کرام نے کیا، لیکن معروف ہم تک جو ہے کہ مشہور جس طرح کے کچھ تعداد ان کی مشہور جن کے کلام زیادہ ہیں یا جن کے کلام زیادہ منظر عام پر آئے وہ 40 کے برِ صغیر پاک و ہند میں عربی کے ساتھ ساتھ فارسی کا بھی ارتقاء ہوا، اور فارسی میں جو ہے کہ کلام لکھے گئے، اور بہت معروف کلام تنم فرسودہ جو کلام ہے حضرت امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا یہ کلام بہت مشہور ہوا، ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب پاکستان کے اندر جب ہم آتے ہیں تو یہاں فارسی اور عربی جو ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اردو کے کلام جو ہے نا وہ لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ تو اردو کے کلام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جب نعت پڑھی جائے، کیونکہ یہاں پر بات یہ بھی ہوگی کہ کیا آیا ایک نعت لکھنے کے لیے اس کو عالم ہونا چاہیے؟ اگر عالم نہیں ہے تو وہ علم کے کون سے درجے پر ہو، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، دین شریعہ کے معاملے میں اس کو اس پر دسترس حاصل ہو، کہ وہ اس کو ایسی اس کے پاس کون سی چیز ہونی چاہیے، کون سے علمی معیار پر ہو کہ وہ نعت لکھے؟ بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ ہاں، مقصد سب کا ایک ہی، حضور کا ذکر۔ جی، حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں حضور کی توصیف و ثنا اس لیے تھوڑی کرتا ہوں کہ میں اگر ان کی توصیف و ثنا کروں گا تو ان کا مقام بڑھ جائے گا، ان کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ میں تو حضور کا ذکر کرتا ہوں تو ان کا ذکر کرنے سے میری عزت اور توقیر میں اضافہ ہو جائے گا۔ فارسی کا جہاں تک تعلق ہے تو فارسی زبان جو ہے سرکاری زبان رہی ہے بر صغیر پاک و ہند میں، جو مغلیہ دور تھا اس میں، اس کے بعد ایک عرصے تک اور عرب بھی حکومت کرتے رہے، اس کے بعد یہ فارسی زبان، پھر اس کے بعد یہ بنتے بنتے اردو زبان بن گئی، لشکری زبان۔ اس میں فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، ہندی بھی ہے، ساری زبانیں شامل، لشکری زبان ہے، ساری زبانیں اس میں شامل ہیں۔ تو فارسی آج سے 10 سال پہلے تک محفل نعت کے اندر جو ہے مستقل یہ کلام پڑھا جاتا ہے، اور اب بھی جہاں بھی صوفیہ کرام جمع ہوں، محفل سما کا انعقاد ہو یا صوفیہ بیٹھے ہوں، تو فارسی کلام وہ سماعت کرتے ہیں۔ مولانا عبدالرحمن جامی، شیخ سعدی شیرازی، ان کے کلام جو ہیں ابھی بھی بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز کا شمس جو زینت یاسین ہوئی زیبا شتاحت ہوئی، یہ کلام پڑھے جاتے ہیں، یہ ایک سلسلہ یہاں تک ہے اور اب بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن اب کچھ کم ہو گیا سلسلہ رجحان۔ نعت لکھنے کے لیے کسی سند کی تو ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن شاعری ایک فن ہے، اس فن سے واقف ہونا چاہیے، اور انسان کا جو لکھنے والا ہو ایک عاشق رسول ہو، اس کے دل کے اندر ایک محبت ہو، ایک معیار رکھتا ہو، ایک سوچ، ایک فکر اس کے اندر ضرور ہو کہ میں کیا لکھنے جا رہا ہوں۔ جب اس کو یہ تمام چیزیں حضور کے مقام مرتبے کا، ان کی عظمت و رفعت کا تھوڑا بہت بھی اگر اس کو علم ہو، کیونکہ ان کی احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا ان تمام مقام و مرتبے کا، بس اتنا جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اتنا وہ جانتا ہو، یہ سوچ کر یہ سمجھ کر حضور کا ذکر جب لکھنے بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارے الفاظ بھی اس حساب سے چنے گا اور کلام بھی پھر معیاری ہوگا۔ جب وہ لکھنے بیٹھے گا تو اس کی نظر میں نعت کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ اس کی نظر میں حضور کی سیرت طیبہ، حضور کا حسن و جمال، یہ تمام چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ حضور کے معجزات، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں، حضور کی کہ حسن و جمال، حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کے معجزات۔ آپ شاعر تو نہیں ہیں، لیکن یہ سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے شعراء اکثر طور پر آپ کا جمال کا ذکر کرتے ہیں اور سیرت کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، جی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اس سے واقف نہیں ہوتے، اس علم سے؟ نہیں، وہ سیرت کا بھی ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس بہت محدود پیمانے پر، لیکن کچھ شعراء تو کرتے ہی ذکر حضور کی سیرت کا ہے۔ اس زمانے میں جو شعراء مہر وجدانی صاحب ہیں، دیگر اور شعراء ہیں، حضور کی سیرت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اصل جو ہے وہ مقصد جو ہوتا ہے عشق کو بڑھانا، ہماری تربیت تو ہوتی ہے سیرت کے ذریعے سے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت بڑھ جائے، حضور کا حسن و جمال، حضور کے دربار کی حاضری، وہ کلام اس پیراہے میں لکھے جاتے ہیں جس کو پڑھ کر جس کو سن کر عاشق رسول کے دل میں ہر طرح سے حضور کی ذات سے وابستہ جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی متعلقہ چیزیں، تمام کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے، یعنی حضور کی تمام سنتوں کی طرف بھی اس کا اضافہ ہو، حضور سے متعلقہ جو چیزیں، جگہیں، حضور سے متعلقہ اشیاء ہیں،
ان سے اضافہ ہو، حضور کے جو عشاق ہیں ان کی طرف اس کی وہ مائل ہو، حضور جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس سے محبت کرے. مدینہ کا ذکر اکثر آپ کو ملتا ہوگا نعتوں کے اندر، میں چلا ہوں مدینہ کی جانب، اور یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجئے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. اس طرح کی عقیدتیں ہیں جو جتنے بھی حضور کی ذات سے وابستہ اشیاء ہیں وہ تمام کا تمام تعلق تو نعت سے بنتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر کیا جائے، خصائل کا ذکر کیا گیا، آپ کے اوصاف بیان کی جائیں، کیونکہ اس سے وہ والی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک تم مجھے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے عزیز نہ کر لو تو مومن نہیں ہو سکتے. بالکل. تو یہ ایک وہی سنت رسول، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چلی ہے کہ ہم جب تک آپ کو ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ جان لیں گے، جی ہر چیز سے زیادہ ہم آپ کی ذات کی اہمیت نہیں دیں گے، جب تک تو ہمارے جو ہے کہ مومن ہونے میں شک ہو جاتا ہے. بالکل. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا بھی، عرض بھی کیا، رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر، کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں آپ سے. محبت کی باتیں چلتی رہیں گی جی، اس کو آگے مزید اسی طرح ہم کنٹینیو رکھیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک اور معروف کلام جو مشہور ہوا ہو، جی جی، اس کو آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. التجا یہ کلام ہے مہر وجدانی صاحب کا، توبہ قبول ہو. اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور میں جہاں جہاں محفلوں میں جاتا ہوں تو اس کلام کو جو ہے اس کی فرمائش ضرور آتی ہے، پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. ارشاد. یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتا پا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. تیرے کرم کو، تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کی آہ رسا کو بھلا دیا. اللہ اللہ اللہ. توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. یا رب تیرے کرم، تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا، تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. بہت خوب. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اللہم صلی علی سید